حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کے خود آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ باوجود یہ کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تمہید بڑائی بیان کرنے اور تعریف کرنے میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا کرتے اور اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عرض کرتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم گوار ہو میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جماعت ایسی مبارک جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہذا اس کو بخش دیا جائے۔ فائدہ اس قسم کا مضمون متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کی مجالس اور ذکر کرنے والی جماعتوں اور افراد کی تلاش میں رہتی ہے، اور جہاں جاتی ہیں ان کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہیں، ان کا ذکر سنتی ہیں۔ چنانچہ پہلے باب کی حدیث نمبر 8 میں یہ مضمون گزر چکا ہے، اور بھی یہ گزر چکا ہے کہ فرشتوں سے تفاخر کے طور پر اللہ جل شانہ اس کا ذکر کیوں فرماتے ہیں۔ فرشتے کا یہ عرض کرنا ایک شخص مجلس میں ایسا بھی تھا جو اپنی ضرورت سے آیا تھا، واقعے کا اظہار ہے کہ اس وقت یہ حضرات بامنزلہ گواہوں کے ہیں اور ان لوگوں کی عبادت اور ذکر اللہ کی مشغولی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اظہار کی ضرورت پیش آئی کہ مبادراز ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا لطف ہے کہ ذاکرین کی برکت سے ان کے پاس اپنی ضرورت سے بیٹھنے والے کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صوفیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ رہو، اگر یہی نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو دیتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ذیل میں ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا اور مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ صوفیہ کے احوال اور ان واقعات میں جو کثرت سے تواریخ موجود ہیں وہ شاید عدل ہے، وہ اتنی کثرت سے ان کے انکار کی بھی گنجائش نہیں۔ شیخ ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں چند صوفیہ کا اجتماع تھا جس میں سب سے کم عمر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس مجمع میں محبت الہی پر بحث شروع ہوئی کہ محب کون ہے۔ مختلف حضرات مختلف ارشادات فرماتے رہے، حضرت جنید چپ رہے۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا عاشق وہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہے، خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو
وابستہ ہو گیا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، دل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اس کے دل کو انوار ہیبت نے جلا دیا ہو، اس کے لیے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کا کلام ہو، حق تعالی شان ہو اس کی زبان سے کلام فرماتا ہو، اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ ہی کے حکم سے، اگر تسکین پاتا ہو تو اللہ ہی کے ساتھ، اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پینا سونا جاگنا سب کاروبار اللہ کی رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کا رسم و رواج قابل التفات رہتا ہے، نہ لوگوں کے طعن و تشنیع قابل وقت۔ حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، بڑے محدثین میں شمار ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن ابی کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے، کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید نے دریافت فرمایا کہاں تھے؟ عرض کیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں شاغل میں پھنسا رہا۔ فرمایا ہم کو خبر بھی نہ کی، ہم بھی تو جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر آنے لگا، فرمایا دوسرا نکاح کر لیا۔ میں نے عرض کیا مجھ سے کون دوسرا نکاح کر لے؟ فرمایا مجھ سے کون نکاح کر دے گا، 2-3 آنے کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کر دیں گے، اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مہر 8-10 آنے پر مجھ پر کر دیا۔ ان کے نزدیک اتنی مقدار مہر ان کے نزدیک جائز ہوگی، جیسا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے، حنفیہ کے نزدیک 2.5 روپے سے کم نہیں۔ نکاح کے بعد اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس قدر مسرت تھی، خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے انتظام کے لیے کس سے قرض مانگوں گا کروں گا۔ اس فکر میں شام ہو گئی، میرا روزہ تھا، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا، نماز کے بعد گھر آیا، چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا سعید ہے۔ میں سوچنے لگا کون سعید ہے؟ حضرت کی طرف میرا خیال بھی نہ گیا کہ 40 برس سے اپنے گھر یا مسجد کے سوا کہیں آنا جانا ہی نہ تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا مجھے نہ بلایا؟ فرمایا میرا ہی آنا مناسب تھا۔ میں نے عرض کیا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تنہا رات کو سونا مناسب نہیں، اس لیے تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔ یہ فرما کر اپنی لڑکی کو دروازے کے اندر کر دیا اور دروازے کو بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کسواڑ بند کیے اور روٹی اور تیل جو چراغ سامنے رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے، اور مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا حضرت سعید نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا، اور اس وقت وہ اس کو خود پہنچا گئے۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے واقعی ہی تمہارے گھر میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس کا چرچا ہوا، میری والدہ کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی اسی وقت آ گئی اور کہنے لگی اگر 3 دن تک تم نے اس کو چھیڑا تو تیرا منہ نہ دیکھوں گی، ہم 3 دن میں اس کی تیاری کر لیں۔ 3 دن بعد جب میں اس لڑکی سے ملا تو دیکھا نہایت خوبصورت، قرآن شریف کی حافظہ، سنت رسول سے بھی بہت زیادہ واقفیت، شوہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر۔ 1 مہینہ تک نہ تو حضرت سعید میرے پاس آئے اور نہ میں ان کی خدمت میں گیا۔ 1 ماہ بعد جب حاضر ہوا تو وہاں مجمع تھا، میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو فرمایا کہ اس آدمی کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا نہایت بہتر، دوست دیکھ کر خوش ہوں، دشمن جلیں۔ فرمایا اگر کوئی بات ناگوار ہو تو لکڑی سے خبر لینا۔ میں واپس آ گیا تو ایک آدمی کو بھیجا جو 20,000 درہم تقریباً 5,000 روپے مجھ کو دے گیا۔ اس لڑکی کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اپنے بیٹے ولید کے لیے جو ولی عہد تھا مانگا تھا، مگر حضرت سعید نے عذر کر دیا، جس کی وجہ سے عبد الملک ناراض بھی ہوا اور ایک ہیلا سے حضرت سعید کو 100 کوڑے سختی سے سردی میں لگوائے اور پانی کا گھڑا ان پر گروایا۔ بس میرے بھائیو دوستوں، یہ ہے جی ذکر اللہ کی جو ہے نا برکت، کہ ایسی محفلیں، ایسی جگہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جیسے اب ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ فرمایا فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جہاں ان کو ایسی محفلیں ملتی ہیں پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، آجو بھی آجو، ہمیں اپنا وہ مقام مل گیا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وہ فرشتے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کے وہ پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود صرف تفاخر کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک محفل ہم نے دیکھا تھا، ایک محفل لگی ہوئی تھی، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جو ہے نا مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا یا اللہ دیکھا نہیں ہے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ اگر دیکھ لیں تو وہ کیا کریں گے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو مزید وہ آپ کی عبادت کریں اور مزید وہ آپ کی طلب کریں۔ تو اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اور کیا کر رہے تھے؟ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جنت کی طلب میں بیٹھے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو فرمایا وہ دیکھ لیں گے تو مزید چاہت کریں گے، مزید طلب کریں گے۔ اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرمایا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا یا اللہ اچھا وہ جہنم سے جو پناہ مانگ رہے تھے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو مزید پناہ مانگتے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم گواہ ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ جی؟ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، جو جو ان محفل میں تھا، مجلس میں تھا، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ایسے گزر رہا تھا یا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں ٹھہر گیا تھا، یا ابھی تازی حدیث پڑھی ہے کہ جو وہ کسی محفل میں کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے جو ہے نا وہاں بیٹھ گیا تھا یا ٹھہر گیا تھا یا تھوڑی دیر بات کر لی تھی، سننی تھی، تو جو ہے نا یا اللہ اس کی کوئی وہ اسپیشل تعلیم کے لیے نہیں آیا تھا، اسپیشل ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کی یاد کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی برکت محفل ہے کہ اس کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ کتنی عظمت والی اور کتنی برکت والی یہ محفل ہے۔ یہ فرمایا کہ زمین والوں کو جیسے زمین والوں کو رات کو آسمان کے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے فرشتوں کو زمین پہ وہ جگہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ تعلیم کی محفلیں، یہ ذکر کی محفلیں، یہ دینی اجتماعات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایسے جو ہے نا نفع سے خالی نہیں ہے، یہ ایسے عام نہیں ہے کہ یہ عام چیزیں ہیں۔ تو کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے حضرت سعید بن مسیب عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ تھا، یعنی وہ اتنا بڑے بادشاہ کے ہوتے ہوئے یعنی انہوں نے اپنی بیٹی ایک کمزور سے عاجز سے ایک ذکر کرنے والے بندے کو جو ہے نا گھر میں پہنچا دیا۔ اس کی برکت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے اور ذکر اللہ کی وجہ سے، اور عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کا اس کے لیے رشتہ مانگا تھا، حضرت نے نہیں دیا، پھر حضرت کو اس نے کسی بہانے سے سزا دلوا کے 300 کوڑے سردی میں مروائے۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ ایسی عظمت اور برکت والی محفل ہے۔ تو اس عظمت اور برکت والی محفل کو یعنی اس میں بیٹھنا، توجہ اور دھیان سے بیٹھنا، عمل کی نیت سے بیٹھنا، دل کا پیالہ خالی کر کے بیٹھنا، اخلاص کی نیت سے بیٹھنا، اور اس نیت سے بیٹھنا کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے عمل میں بنا دے، یہ وہ محفلیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور فرمایا عالم بنو، کیا بنو؟ عالم بنو، عالم نہیں بنتے طالب علم بنو، طالب علم نہیں بنتے تو سیکھنے والے بنو، سیکھنے والے نہیں بنتے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھی بنو، یعنی ان سے محبت کرنے والے بنو، ان سے الفت کرنے والے بنو۔ فرمایا جو قیامت کے دن جو بندہ جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اللہ والوں سے محبت رکھیں گے، دین کی محفلوں میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن انشاءاللہ علماء کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنی دکانداری کے لیے بھی، اپنے کاروبار کے لیے بھی جو مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھ کے کرتے رہیں۔ اس میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے، اور برکت ہی برکت ہے۔ اور جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، بددیانتی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، گاہک کو اوپر نیچے والی باتیں لگا کے اس کو جو ہے نا ہم بہلائیں پھسلائیں نہیں کہ اس کو ہم کہہ رہے ہوں جی یہ امپورٹڈ چیز ہے اور ہو وہ لوکل، اس کو کہہ رہے ہوں جی بڑی اچھی چیز ہے ہو وہ خراب، اس کا کوئی ایپ نکال کے ایپ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی چیز خراب ہے، اس کو دھوکہ دے کے بیچ رہے ہیں۔ کوئی 2 نمبر ہے، کریم میں 2 نمبر آ رہی ہم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ چہرے پہ لگا رہے ہیں، ان کے چہرے کا نقصان ہے۔ کوئی کھانے کی چیز بیچ رہے ہیں، وہ اگر خراب ہے ایکسپائری ہوگی، ایکسپائری مٹا دی ہے، یا کوئی دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اگر 1 من دودھ ہو، 1 من دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کیا خیال ہے وہ پورا کا پورا من خراب ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے میرے بھائی اگر ہماری ساری دن کی حلال روزی ہے اور ہم نے ایک کریم کے پیچھے، ایک شرٹ کے پیچھے، ایک بیگ کے پیچھے، ایک برتن کے پیچھے، ایک کپڑے کے پیچھے، ایک جوتے کے پیچھے ہم نے کسی چیز کا
عیب چھپا کر اس کو فروخت کر دیا، چیز تو فروخت ہو جائے گی لیکن وہ کمائی ہماری سارے من میں، ساری حلال کمائی میں مل کر وہ سارے کو ناپاک بھی کر دے گی اور برکت بھی اٹھ جائے گی اور گناہ بھی لکھا جائے گا کہ اس نے مسلمان کو دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن جو ہے نا میں امید کرتا ہوں میرا امتی یہ گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور خریدا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز خراب نکل آئی ہے، پارٹی کے پاس لے جائیں گے، پارٹی کو واپس کریں گے۔